السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ باخیر ہی ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں آج کا ہم لوگوں کا سبق ہونے والا ہے تختی نمبر 23، مطلب چیپٹر نمبر 23 کیا کہہ رہا ہے؟ انقلاب۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں انقلاب کس کو کہتے ہیں۔ انقلاب کہتے ہیں بدل کر کے پڑھنے کو۔ کہیں کہیں قرآن کریم میں آپ کو اس طریقے کا نون ملے گا، لیکن پڑھیں گے میم۔ جہاں کہاں بھی آپ کو نون ملے گا اور میم پڑھیں گے، مطلب بدل کر کے پڑھ رہے ہیں، نون کو میم پڑھ رہے ہیں، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ دوستو نون کو میم سے بدل کر پڑھنے کو انقلاب کہتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں پھر انقلاب کس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم لوگ سمجھ لیے، آگے دیکھتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تنوین نون ساکن کا کل قاعدہ کتنا ہے؟ 4 ہے، اس میں سے ہم لوگ 2 پڑھ لیے ہیں، یہ تیسرا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہاں دوستو، تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نون ساکن مطلب نون کے اوپر جزم ہو اس کے بعد، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اور نون کے اوپر جزم ہو اس کے بعد اگر آپ کا با آئے، تنوین نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ آئیے قرآن کریم میں آپ کو کہاں کہاں ہے دکھا رہا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ کو، دیکھیے یہاں پہ دکھتا ہوگا، دیکھیے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر جزم ہے تو کہیں گے نون ساکن، اور اس کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ مین پڑھیں گے یا میم پڑھیں گے؟ دوستو ابھی میں نے پڑھا، جب بھی آپ کو تنوین نون ساکن کے بعد با ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ میم میم زیر میم با زبر با، میم با پڑھیں گے، نہ کہ مین با۔ اسی طریقہ سے آپ کو جب بھی تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہاں پہ دیکھیے آپ کو 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بولا تنوین نون ساکن کے بعد، مطلب یہ نون ساکن ہو گیا آپ کا اوپر والا، اور نیچے والا یہ کیا ہے؟ تنوین ہو گیا۔ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زبر من ہے نا، نون کا آواز آ رہا ہے من، تو کیا پڑھیں گے؟ مم، میم میم زبر مم، میم کو میم سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد با آئے، یا پھر آپ کو نون ساکن کے بعد با آئے، تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ چلیے پھر اگلے کنٹینیو کرتے ہیں چیپٹر کو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سمجھ ہی گیا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد جب کبھی بھی با آئے گا تو کیسے پڑھیں گے۔ آئیے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھا سے۔ تنوین نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ گنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں گنگنانے کو گنہ کہتے ہیں، اور اخفا کیا ہوتا ہے؟ ناک میں چھپا کر رکھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میم میم زبر مم، مم جو کر رہے ہیں یہ آپ کا مم گنہ ہو گیا، اور ناک میں چھپا کر کے رکھیں گے مم، یہ آپ کا ہو گیا اخفا۔ گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ناک میں چھپا کر کے گنگنائیں گے، اسی کو کہتے ہیں ناک میں چھپانا مطلب اخفا کرنا، اور گنگنانا مطلب گنہ کرنا۔ چھپا کر کے گنگنا دیں گے، اسی کا حق ادا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، پھر پڑھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ ہاں دوستو، جب کبھی بھی نون کو میم سے بدل کر کے اور گنگنا کے پڑھیں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انقلاب کہتے ہیں۔ ہجے، مثلا ہجے مم بخیلا کے بول رہا ہے، ہجے کیسے کریں گے اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں، دیکھیے مم بخیلا کے ہجے کیسے کریں گے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے مم بخیلا کے ہجے اس طرح ہوں گے، میم میم زبر مم، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با۔ کیسے بول رہا ہے؟ میم کو میم سے ملا رہا ہے، یہاں پہ میم نون رہے گا لیکن نون نہیں پڑھنا ہے، آپ کو میم پڑھنا ہے، میم میم زبر مم۔ تو وہی بول رہا ہے میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا،
مم بخیلا. کیسے پڑھیں گے؟ مم بخیلا. من نہیں پڑھیں گے، لکھا رہے گا آپ کو اس طریقے کا مم بخیلا پڑھیں گے. اس طرح میم میم زبر مم، اس طریقے سے پڑھیں گے. میم کو میم سے ملائیں گے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا. امید ہے کہ آپ کو